بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بینگ مسلم کے ایک نیو ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنا آج کا پروگرام سٹارٹ کریں، ساحل صاحب میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آیا کہ بینگ اے مسلم سب سے بڑی ہرڈل آج کل ہمیں کیا فیس کرنا پڑ رہی ہے؟ بڑوں کی چلیں ایک ہی جو عنصر ہے نا، جو سب میں بڑوں اور یوتھ میں اسپیشلی جو مسنگ ہے وہ ہمت کا ہے، کریج کا ہے. اگر یہ ایک ایلیمنٹ کریکٹر کے اندر ابھارا جائے، ہون کیا جائے نا، پریکٹس کیا جائے. کریج پڑھائی نہیں جا سکتی، مسئلہ ہے کو صرف سکھایا جا سکتا ہے. اگر ہم یہ سکھا سکے تو آدھے سے زیادہ کام ہو گیا. اور اگر یہ نہ سکھایا اور باقی کچھ اور بھی سکھا دیا تو جو مرضی کر لیں، بس مسئلے ہم نے وہیں کے وہیں رکھے ہوئے ہیں. چلیں اسی کو ہی اپنا ٹاپک آف ڈسکشن بناتے ہیں آج کا، کریج. آج کل کے نفسی کے دور میں بہت ساری چیزیں ہم سکھا رہے ہیں یوتھ کو، لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا فیکٹر لیک کر رہا ہے وہ تو کریج ہی ہے. یہ تو ہم سکھا ہی نہیں رہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کریج ہوتی کیا ہے؟ کریج جو ہے نا، آپ کے کریکٹر کا، کردار کا نیوکلیئر ری ایکٹر ہوتا ہے، انرجی سیکٹر ہوتا ہے. اگر یہ انرجی نہیں جنریٹ ہوگی تو آپ کوئی بھی وصف جو ہے نا وہ بروئے کار لا نہیں سکیں گے، پریکٹس میں آ ہی نہیں سکے گا. اور مسئلہ صرف یہاں تک نہیں ہے، مسئلہ اس سے بھی نیچے کا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کریج نہیں سکھائی نا، سکھائی، پڑھائی نہیں سکھائی، اور باقی کی نیکیوں کے درس دے دیے، تو آپ نے نفسیاتی بیمار پروان چڑھائیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی بنا آپ نے رکھی، اور ایسی میوٹیشن اور ایسی ڈیوسٹیشن کریں گے وہ اپنے ساتھ بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی، شوہروں کے ساتھ بھی. اگر آپ نے باقی اسلام سکھا دیا اور شجاعت نہیں ڈالی، اس میں نیکیاں سکھا دی ہیں اور ہمت نہیں ڈال سکے، تو آپ نے اسلام کے ساتھ سب سے بڑا دغا کیا ہے. کیونکہ وہ نام کے بھی مسلمان ہوں گے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نیکی کے اندر جسٹیفیکیشن، کاز افیکٹ دیکھ رہے ہوں گے، اور لوگوں کے اندر جب برائی دیکھیں گے تو کچھ نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ ڈسنس کا شکار ہو جائیں گے. اپنے اندر برائی ختم کرنے کے لیے بھی بہت بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور لوگوں کے اندر بھی برائیاں ختم کرنے کے لیے ہائی انرجی سیکٹر چاہیے ہوتا ہے آپ کے اندر، بہت ہائی انرجی. ہمارا جو آج کل کا مومن نما شخصیت ہے، اس کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک کرنا ہے کہ کیا ٹھیک، جب وقت آتا ہے کہ کرنا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے کریج کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پھر کرتا کیا ہے، وہ برائی دیکھتا ہے، کہتا ہے برائی تو ہے مگر میں کچھ کر نہیں سکتا. تو اس کو پتہ تو ہے برائی ہے، تو وہ اس کو اپنا بھی نہیں سکتا، اور رہ بھی نہیں سکتا، اور سہ بھی نہیں سکتا. تو اس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مرض کا شکار ہوتا ہے. اور اتنا موذی مرض ہے نا یہ، کہ جتنی کمزور نفسیات ہے بزدل کی ہوتی ہیں نا، اتنی کمزور نفسیات کسی بھی ہسپتال میں کسی اور مریض کی نہیں دیکھیں گے آپ. یہ جو گھروں میں پائے گئے ہٹے کٹے بزدل ہیں ہمارے، ان کی جو نفسیاتی حالات ہیں وہ بڑے بڑے سائکیاٹرک وارڈز کے اندر پائے گئے، پاگلوں کی نہیں ہوتی. کیا اپنے ورڈز پر سٹینڈ کرنا، جو کمٹمنٹس کی ہیں ان کو پورا کرنا، اس میں بھی کوئی بہادری چاہیے ہوتی ہے؟ کیونکہ میرے لیے بھی یہ ٹاپک مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو بہت زیادہ ٹچ ہی نہیں کیا اپنی لائف میں. ٹریننگ میں تو نہیں ہے ہماری. ہاں، تو میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کہاں کہاں کریج استعمال ہوتی کریج ہے. اپنے صحیح اور غلط کی تمیز پہلے تو ساتھ ساتھ چل رہی ہو نا، کیونکہ لٹیرا بھی تو کریج ہی دکھاتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ غلط کر رہا ہے. کئیوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا، پاکستانی لٹیروں کو نہیں پتہ ہوتا. کریج اتنی ہی چاہیے اپنے رائٹ سٹینس کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے جتنی کہ لوگوں کو رائٹ سٹینس پہ لانے کے لیے چاہیے. کریج اتنی ہے، ہمارا لمبک سسٹم وہی ہے، ہمارا اتنا ہی ایموشن رن ہوتا ہے، اتنی کیمسٹری ٹریگر ہوتی ہے، اتنا ہی کیمیکل فلو ہوتا ہے. سو یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ حق بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی ہی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو حق بات کے نا حق کے اوپر کھڑا ہونے پہ وہ جب جہاد کرتے ہیں، اس بات کا جد و جہد کرتے ہیں کہ رکو، ختم کرو اس بات کو. یہ ہمت کے بغیر اسلام آ ہی نہیں سکتا. ایک انسان کے اندر فرد کے طور پہ نہیں آ سکتا. گروہ تو پسپا ہی رہے گا، غلام ہی رہے گا. اور جتنی بھی غلامانہ ادائیں ہمارے اندر، غلام قومیں جتنی بھی رہی ہیں جس مرضی دور میں، ان کے یوتھ کو ان کے بزدل ماں باپ باقی کے اوصاف سکھا رہے تھے، کیونکہ فطرت ہے، ماں باپ ہمیشہ اپنی طور پہ اچھی بات ہی سکھاتے ہیں. مگر یہ وصف نہیں تھا. جس قوم نے اس وصف کو مائنس کیا ہے وہ قوم تابع ہو گئی، چاہے وہ نیکوں کے تابع ہوئی ہے یا بدوں کے تابع ہوئی ہے، ڈزنٹ ریلی میٹر.
تابع وہی ہوگی جس نے یہ والا وصف نہیں ڈالا فرد کے اندر، اسپیشلی خواتین کے اندر. اچھا، ویسے آپ کی بات سے مجھے ایک بات ریئلائز ہوئی کہ بہت سارے تعلقات ہمارے گھریلو ناچاکیاں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ ہم اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ ہم اس بات کو ایڈمٹ کر سکیں کہ ہاں یہاں پہ میں غلط ہوں. نہیں، اس کے لیے بہادری کی ضرورت نہیں ہوتی. پتہ کرنا، شعور کے ایک سطح کو کہتے ہیں کہ مجھے غلط اور صحیح کا پتہ ہو. اس کے اوپر اب ایکشن کیا لینا ہے، عمل کیا آئے گا، اس کے وہ ریکوائرمنٹ آتی ہے نا. وہ عمل کرنے کی جو انرجی ہے نا، کرٹیکل انرجی بولتے ہیں اس کو، سائیکالوجی میں اس کو کرٹیکل انرجی ہی بولتے ہیں. وہ صرف کریج کے ایلیمنٹ سے ہی آتی ہے. وہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. چھوٹے بچے کو پریکٹس کراتے ہیں اور وہ پھر کہیں 8 10 20 سال لگاتا ہے، پھر کہیں جا کے ایک جدید انسان بنتا ہے کہ ہاں جی میرے ہوتے ہوئے بھی اب برائی نہیں ہو سکتی. میرے اندر تو ہے ہی نہیں، یا ابھی میرے اندر ہے بھی تو میں روکتا ہوں اس کو اسی طاقت سے، مگر میرے ہوتے ہوئے میرے وسینٹی کے اندر اب برائی اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ اب میں یہاں پہ پایا گیا ہوں. یہ ہے کریج کا جو ہے نا اپیٹمی. ساحل صاحب، پرسنل لائف میں کون کون سے ایسے ایونیوز ہیں جہاں پہ ہمیں کریج کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہر موقع پہ، ہر روز پرسنل لائف کے اندر اصل میں نا کریج جو ہے نا پرسنل لائف کا ہی ایٹریبیوٹ ہے. یاد رکھیے گا وہ اپلائی کہاں پہ کرنا ہے، وہ کس موقع کے اوپر کیا اپرچونٹی آ رہی ہے، یہ ایک بحث کی جا سکتی ہے. مگر یہ جو کریکٹر ہے یہ پرسنل ایٹریبیوٹ ہی ہے. اگر آپ باہر بہادر ہیں اور گھر میں آپ اپنے اندر کوئی بھی برائی دیکھتے ہیں، غلط کام دیکھتے ہیں یا اپنے گھر پہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ ایک شو آف ماڈل کے اوپر ہیں. آپ اصل میں بہادر تبھی ہیں جب آپ اپنے اندر بھی بہادر ہیں، اپنے اوپر بھی اسی طریقے سے وہ قانون لاگو کرتے ہیں اور کڑا امتحان لیتے ہیں اپنا، اور پوری طریقے سے چینج جو ہے نا وہ آپ کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے. اور یہ پرسنل کا مطلب ہے انٹرنل معاملہ. گھر کے اندر ڈومیسٹک افیئرز تو ہیں ہی کریج بیسڈ. پاکستان تو سب سے خوبصورت مثال ہے گندگی کی، سب سے اچھی مثال بدصورتی کی، سب سے خوبصورت مثال پاکستانی کلچر کے اندر لیک آف کریج کی مینیفیسٹیشن ہے. 2 نمبر شوہر ہو یا 2 نمبر بیوی ہو، فیئر اصل میں کہیں اور سے ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں اور کریج نہیں ہوتی اس بات کو ایڈمٹ کرنے کی کہ فیئر میرا لوگوں کو خوش کرنا ہے، طلاق نہ ہو جائے، میں طلاق یافتہ نہ کہلا لوں. فیئر کہاں سے لے رہے ہیں، غلطی کہاں ہوئی، ٹھیک ہے، ڈرے کس چیز سے ہوں. کریج نہیں ہے یہ ماننے کی کہ میں اصل میں غلط انڈیکیٹرز پہ فیئر بٹھا چکی ہوں یا بٹھا چکا ہوں. دوسرا، اگر آپ کو انڈیکیٹرز ٹھیک بھی ہیں، یہ کریج نہیں ہے کہ شوہر کو یا بیوی کو بتا سکیں کہ بھئی تو قانون ہی توڑ دیا، تو نے کرینہ ہی توڑ دیا. اب تو کس بات کی وفا چاہتا ہے یا کس بات کی میزان ٹھہرائے گا کہ جب تو نے کرینہ ہی توڑ دیا، خود 2 نمبری کرتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ میں 1 نمبر ہوں، یا خود 2 نمبری کرتی ہو یا مجھے کہتی ہو کہ میں ایک اسٹینڈ اپ ہسبینڈ بنوں. ایسے تو نہیں ہوگا. اور پروفیشنل لائف میں کہاں کہاں ہمیں کریج استعمال کرنی چاہیے ایکچولی؟ سٹیکس دیکھیں، پرسنل لائف میں تو سٹیکس ہوتے ہیں، ریئل لائف سٹیکس، میاں بیوی کے، گھر ٹوٹ جانے کے، بچے تباہ ہو جانے کے، could be anything بٹ ہائی اینڈ سٹیکس ہوتے ہیں. پروفیشنل لائف میں اتنے ہائی اینڈ سٹیکس نہیں ہوتے. زیادہ زیادہ کیا ہوگا، پیسوں کا نقصان، نوکری چلی جائے گی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پروفیشنل لائف کے بھی سٹیکس اور فیئر لیتے ہیں پرسنل لائف سے، کہ اگر نوکری چلے گی تو کہاں افیکٹ آئے گا، گھر پہ افیکٹ آئے گا. اور سمجھیں اس بات کو. سو اٹس اے پرسنل ایٹریبیوٹ وتھ دا پرسنل اسٹیک ایٹ آل ٹائمز. دیر از اے لاٹ مور کریج جس کی ریکوائرمنٹ ہے گھر کے اوپر، اپنے اندر، میرے اپنی پرسنالٹی میں اور میرے اپنے ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں. پروفیشنل لائف میں کریج کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اتنا بڑا ایکسپوجر اتنے سارے لوگوں کا آپ کو اکٹھا ملتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ فریکچرز ہیں، آپ کو ٹھیک کرنے پڑتے ہیں. چاہے وہ پرسنالٹی ہے کسی بندے کی، یا پھر کوئی قانون توڑا جا رہا ہے، پالیسی وائلیٹ ہو رہی ہے، یا پھر کوئی ویسے ناانصافی کی جا رہی ہے پرسنل لیول پہ دفتر کے اندر. اب وہ کھڑا تو ہونا پڑے گا. یہ مسلمان اور کسی اور امت میں اللہ نے قرآن پاک میں فرق کر دیا کہ تم میں اور باقی کی امتوں میں فرق یہ ہے کہ تم کریجس ہو. یہ قرآن پاک کی آیت اس طرح نہیں. کیا ہے آیت؟ کہ تمہیں میں خیر الامہ، کہ سب امتوں میں سب سے بہترین امت تمہیں کیوں بتا، کیونکہ تم برائی کو سب سے پہلے ہاتھ سے پکڑ لیتے، ہاتھ سے روکتے ہو. یہ کریج کی دیکھیں کس طریقے کی کیٹرنگ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کریج نہیں ہے تو تمہارے اور کسی اور بندے میں کوئی فرق نہیں ہے. بینگ مسلم یو ہیو ٹو بی کریجس. میں نے آپ سے کہا نا، اگر ایک مسئلہ آپ نے پکڑنا ہے نا تو وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کریج نہیں پکڑی تو تم میں اور کسی اور پرانی امتوں میں کسی بھی امتی میں کوئی فرق نہیں رہا. تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو تو برائی دیکھو گے تو ہاتھ سے پکڑو گے، سب سے پہلے ہاتھ سے.
دوسری تمام امتیں کیا ماڈل لگا رہی ہیں, ابھی بھی گورا کیا ماڈل لگا رہا ہے کہ پہلے دل میں برا جانو, اگر وہ ہمت کر سکتے ہو, اگر ہمت کر سکتے ہو تو اس کے بارے میں کچھ بات چیت کر لو, اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر جا کے روکو, ایکشن لو. نبی علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تھرو, نبی علیہ السلام کے تھرو یہ ماڈل الٹا کر دیا, جو کہ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے کہ جیسی برائی دیکھو پہلے سب سے پہلے ہاتھ سے روک لو. بڑے بڑے دماغوں کے دھوئیں نکل جانے ہیں اس بات پہ کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں سر صاحب. میں نہیں بات کر رہا ہوں, میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں, پہلی بات تو یہ. دوسری بات میں آپ کو اس کی سائنس سینس بتا دیتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ہے باہر روڈ پہ, کوئی بندہ آیا بھاگ کے پکڑ لیا اس نے, تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ لوگ دل میں برا جان رہے ہوں, کیا چاہتی ہیں آپ؟ ایکٹ کریں, ہیلپ کریں, ہاتھ سے روکیں نا, بولیں کہ آیت پوری کریں, ہاتھ سے پہلے روکیں. جب اپنی بیٹی پکڑی جائے, اپنا بچہ گوارا ہو, تو ہمیں محمدی بندے چاہیے ہوں. اور جب لوگوں کی بچیاں ہمارے سامنے ہو تو ہم کہیں جی ہم جی جیک ویلس کے ماڈل پہ چلتے ہیں, یا دلائی لاما کے ماڈل پہ چلتے ہیں کہ جی ہم دل میں برا جانیں گے. وہ تو اندر کی آواز آتی ہے کہ نہیں, ہمیں واقعی خیر الامہ چاہیے یہاں پہ, سب سے بہترین امت چاہیے کا بندہ چاہیے یہاں پہ, کہ وہ اس کے اندر کریج ہوتی ہے, سب سے پہلے آگے ہاتھ سے پکڑ لیتا. سو اٹس اے کامن سینس پیرامیٹر کہ بغیر کریج کے آپ ڈفرینشیشن نہیں کر سکتے. اور دوسری بات, یہ تو آگے کا لیول ہے نا ڈفرینشیشن, آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے, پریکٹس میں ہی نہیں آ سکتے جب تک آپ کے اندر کریج نہیں. اچھا, ویسے ابھی آپ نے جو بات کی کہ ہاتھ سے برائی کو پکڑیں, یہاں پہ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کامن ایک پریکٹس ہے کہ دوسروں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ کام اگر غلط ہو گیا تو وہ اس کی وجہ سے ہو گیا. اپنا گریبان پکڑنا بھی تو ایک بہادری ہے کہ آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ بھئی ہاں یہاں پہ میرا رول کم میں نے پلے کیا. میں تو پھر ہم تو اپوزٹ چل رہے ہیں اس چیز کے. بلا شبہ, کیونکہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو بلیم کرنا, یاد رکھیے گا. بزدلی کی ایک سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بلیم لوگوں کو دیتا ہے, اور بہادری کی پہلی نشانی ہوتی ہے, یہ پوری حیت نہیں ہے بہادری کی, مگر یہ نشانی ہے کہ میں بلیم نہیں کروں گا کسی کو کسی غلطی کا. بلیم میں خود لوں گا, چاہے خرید کے لانا پڑے مجھے پیسے دینے پڑیں, کہ کوئی اور نہ بلیم ہو جائے, مجھے بلیم کر. یہ ہے اصلی بہادری کی پہلی علامت. بہادری خالی یہیں تک محصور مت کیجیے گا, اس کے آگے بھی اگلے کافی سارے قدم اسٹیپس ہیں جو آپ نے لینے, ایک ایک کر کے بنتی ہے, اور آپ کا پھر کردار جو تکمیل تک پہنچتا ہے. اچھا, ویسے ایک اور بھی بات بڑی ہی کامن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر کوئی شخص, مطلب کیونکہ اوور آل تو ایسی ہی فیل آ رہی ہے کہ زیادہ تر لوگ سوسائٹی میں بزدل ہی ہوتے ہیں, تو ایک شخص جو بہادری کا کام کرتا ہے, جیسے اگر کوئی ایون چائلڈہڈ سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی بچہ سچ بول کے آتا ہے کہیں پہ تو گھر میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو سچ پتر ہے, مطلب تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ سچ بولو. یا اگر کسی کی سچ بولنے کی وجہ سے جاب چلی گئی ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ سچ بولو, جب باقی سب نہیں بول رہے تھے تو تم بھی چپ ہی رہتے. تو پھر یہاں پہ تو اپریسیشن نہیں مل رہی بہادری کی. تعریف کے لیے اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو اچھی بات ہے, آپ کہ لوگ نہ ہی بولیں. پھر تعریف کے لیے تھوڑی کوئی سچ بولے گا. بہادر بندہ تب سچ بولتا رہے گا, چاہے اس کی برائی ہو, چاہے پتھر پڑ رہے ہوں. اگر آپ نے تعریف کے لیے ہی کرنا ہے کہ اپریشیشن نہیں ہوتی, تو پھر آپ نے بنا صحیح ڈالی نہیں نا بہادری کی, ہمت کی, کریج کی. آپ نے طوفانوں کے اندر کھڑا رہنے کے لیے کو بہادری کہتے ہیں. اگر میں نے صحیح کام کرنے پہ تعریف ہی ہونی ہے تو پھر میں نے کیا خاک بہادری کی. غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اگر میں کوئی ٹھیک کام کرتا ہوں, دنیا میری تعریف کرتی ہے, تو یہ بہادری کا کام تو ہے ہی نہیں کہیں سے. بہادری تو ٹیسٹ ہی تب ہوتی ہے جب دنیا پوری کی پوری آپ کے اگینسٹ ہو جائے تو. اور یہ میں اسپیشلی یوتھ کو بتا دوں, یہ کریڈٹ ہنگر ٹورڈز کریج یہ اتنا ریڈنڈنٹ پیراڈاکسیکل کانسیپٹ ہے کہ میں ہمت بھی چاہوں اور لوگوں کی تعریف بھی چاہ رہا ہوں. آپ نے کیا خاک ہمت چاہیے اگر آپ کو لوگوں کی تعریف چاہیے تھی. آپ لوگوں کی مطلب بوچھاڑ, تنقید کی بوچھاڑ, تضحیق کی بوچھاڑ, گالیوں کی بوچھاڑ, پتھروں کی بوچھاڑ, گولیوں کی بوچھاڑ, یہ ہمت کے پیرامیٹرز ہیں کہ جب ہمت تبھی ٹیسٹ ہوگی جب لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. تو اگر آپ کو قصیدے ہی چاہیے اور وہ پڑھیں گے بھی لوگ, اگر قصیدے اپریسیشن ہی چاہیے, تو آپ نے تو بہت آسان کام کیا. پھر جس کام میں لوگ ساتھ نہ ہو وہاں پہ ہمت وہاں لگتی ہے آ کے. جب لوگ ہی ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کیا خاک ہمت کی آپ نے. میرا ساتھ تو پورا جتھا ہے. یہ تعریف کا پجاری یا بھوکا آدمی باہمت نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ساحل صاحب, عورت تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور سی اور نازک سی مخلوق بنائی ہے, تو عورتیں کیسے ہمت کریں؟ لیکن جسمانی طور پہ نا آدمی تو قوی ہوتا ہے, اور زیادہ تر
مخلوق جو ہے نا آدمی عورت دونوں ملائیں گے تو زیادہ تر آدمی بزدل ملیں گے آپ کو، عورتیں نہیں. یہ یاد رکھیے گا. یہ مسل کی وجہ سے نہیں ہمت آتی ہوتی، سائز کی وجہ سے ہمت نہیں، ہمت کا کوئی تعلق نہیں. ایکچولی ہمت زیادہ اسی کے اندر ہوتی ہے جو اپیرنٹلی ویکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمت کی ضرورت ہی تب پڑتی ہے جب آڈز آپ کے اگینسٹ ہو جائیں. میں ہی سب سے بڑا مائٹی پہلوان ہوں تو میرے تو آڈز ہی میرے ساتھ ہیں، مجھے ہمت کی کیا ضرورت ہے، میں تو سائز کا استعمال کر رہا ہوں. ہمت تب ٹریگر ہوتی ہے جب آڈز اگینسٹ ہوں. کمزور پہلوان بڑے پہلوان کے ساتھ لڑتا ہے ہمت سے، بڑا پہلوان کمزور پہلوان سے ہمت سے نہیں لڑا ہوتا. سمجھ گئی بات؟ تو یہ کوشچن عورتوں میں بھی لگائیں، آسان سی بات ہوگی نا. یہاں پہ سینس سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو اصل میں ہمت اگر ہونی چاہیے تو عورت میں ہی ہونی چاہیے تھی، جو کہ ہے بھی. بڑی بڑی باہمت عورتیں ہیں ایسا اسٹیپ لیتی. اگر ہمت کو آپ فیکٹر مطلب آپ نے یہ اسیوم کر لیا کہ عورت تو کمزور تو ہمت نہیں آ سکتی، ہمت تو ہے ہی کمزور کے لیے. بہادر وہ جو بڑے سائز کا مسکولر مائٹی مین ہے اس کو ہمت کی نہیں ضرورت ہوتی. آپ کو ضرورت سب سے زیادہ ضرورت تھی عورت کو ہے. اور اگر آپ نے ہمت نہ استعمال کی اور یہ بہانہ کر دیا کہ میں تھی کمزور، اور یہ کانسیپٹ ہی توڑ دیا، فارمولا بیسک 2+2 کی کوشچن ہے، 1+1=2. ہمت کس کو چاہیے؟ عورت کو چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر یہ بہانہ کر دیا کہ جی ہمت جو ہے نا وہ آدمی کا کام ہے، تو پھر بزدل بچے ہی پیدا کریں گے آپ لوگ سارے. اور زیادہ تر بزدل بچے بزدل ماؤں کے بچے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. بزدل ماں وہ فیئر ڈالتی ہے بچے کے اندر، وہ والے معاملات کو اتنے فیئرفل انداز سے ہائی سٹیکس بنا کے بتاتی ہے اور جسٹیفائی کرتی ہے کہ یہ نہ کرے گا تو تیری جان بچ جائے گی، تو تو بالکل کامیاب لوٹا گھر پہ. یہ ہیں وہ 2 نمبریاں، 1000 سال کی عمروں کی دعائیں کرنے والی مائیں. انہوں نے پوری قوم تباہ کر دی ہماری. سوچیں تو صحیح، کس 1000 سال سے کیا ہوتا ہے؟ جان بچے گی تو 1000 سال. جان کیسے بچے گی؟ میں اس معاملے میں پڑھوں گا ہی نہیں جہاں پہ جان کا کوئی رسک ہوگا. جب میں پڑھوں گا ہی نہیں تو پھر ماں تعریف کرے گی ٹھیک آیا تو 1000 سال ایسے تو نہیں زندہ رہیں گے نا آپ. سو آپ اگر با ہمت عورت ہیں تو بچے کو آپ ہائی رسک انوائرمنٹ کے اندر ایکسپوز کریں گے. بیٹا دنیا میں ایسے تو نہیں کام چلائے گا تو کہ تو ہر موقع پہ جب موقع آئے کہ تیری ہمت ٹیسٹ ہو گیا، تیرا ایمان ٹیسٹ ہو گیا، تیرا اسلام ٹیسٹ ہو گیا، تیرا بیسک جو فرض ہے وہ ٹیسٹ ہو جائے کسی بھی موقع کے اوپر، اور تو وہاں سے پتلی گلی سے واپس نکل لے، تو یہ انسان پالیں گے ہم. یہ تو بیماریاں پال رہے ہیں نا ہم. انہی وجہ سے پھر 1 کی بجائے 2 ہو جاتے ہیں، 2 کی بجائے 200 ہو جاتے ہیں، کیونکہ جسٹیفائی کرتے ہیں یہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں. سو سب بزدلوں نے مل کے 1000 اور بزدل پیدا کر دیتے ہیں، اس طرح پروان چڑھتے ہیں. سو میں نے آپ سے کہا نا جب اپنی بیٹی کی باری آتی ہے نا تب ہمیں باہمت بندہ ہی چاہیے ہوتا ہے محلے میں کہ جو پکڑ لے آ کے اس بندے کو کہ جو دسترازی کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے. تو وہی فارمولا اپنے اوپر بھی لگائیں کہ یار میرا بیٹا پایا جانا چاہیے ادھر. جب کسی کے بچی کو یا کسی بھی بچے کو کسی بھی انسان کو کوئی نقصان کی نوبت آئے، میرا بیٹا کیوں نہیں ادھر، وہ بچائے گا جا کے. زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا. موت تو بلیف ماڈل میں مارے تو اللہ نے مارنا ہے، نہیں مرنا تو نہیں مرنا. بھرے میں قبرستان جو سیف پلے کرتے تھے، 1000 سال کی دعاؤں کے مائیں ان کی 1000 سال کی دعائیں کرتی تھیں. کروڑوں لوگ قبروں میں لیٹے ہوئے اس وقت کہ نہیں ہمت نہیں کرنی ہم نے، لوگ برائی نہیں روکنی. کیا کر لیا انہوں نے؟ مارے گئے نا وہ بھی. سو اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس ایکویشن، اٹس اے ویری سمپل تھنگ. ایمپتھی، بیسک ایمپتھی بھی آپ کے اندر ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے بھائی ہمت تو مجبوری ہے. شوق نہ بھی ہو تو مجبوری ہے کہ میرے بیٹا اور میری بیٹی ہی با ہمت پر پروان چڑھے. ورنہ بزدل جان بچائے گا تو کیا کرے گا پھر ہر بندے کے تابع بھی تو آئے گا نا پھر جان بچانے کے لیے. تو پھر بھگتے ہیں نا پھر ٹسوے کس بات کے کہ شوہر ایسا ہے تو باپ ایسا ہے تو بھائی ایسا ہے تو یہ پھر کس بات. آپ نے خود ہمت کی نہیں، لوگوں کو کیوں بلیم کر رہے ہیں پھر؟ لوگوں کو بلیم کرنے کا حق صرف باہمت لوگوں کو ہے. بندہ کیسے لوگوں کو بلیم کرے؟ ہاؤ ڈیئر ہی بلیم اینی ون ایلس. آپ اگر خود نہیں شجاعت دکھا رہی ایز خواتین کہ میں غلط نہیں ہونے دوں گی ہوتے اپنے، ٹھیک ہے، تو یہ اور یہ کمزوری کے بہانے میرے آگے ویسے بھی نہیں چلتے عورتوں کے. جب شوہر دوسری شادی کرنے لگتا ہے تب آپ کے اندر ہمت آ جاتی ہے. عجیب بات ہے، وہ باہر رشوت لے کے آیا پھر نہیں خیر ہے، طلاق ہوگی گھر ٹوٹ جائے گا. اچھا دوسری شادی پہ بھی تو طلاق ہونے پہ گھر توڑے نا، پھر وہاں پہ وہ والا ڈر لے کے آئے نا، وہاں پہ گھر توڑنا والا آسان ہو جاتا ہے. ہمت ہے آپ کے اندر، میں بتا رہا ہوں اپنی مطلب کے سیکٹر میں ہمت آ جاتی ہے. بڑی بڑی مدر ٹریسا جاگ آتی ہے، ٹھیک ہے. جب آتی ہے بات حق اور باطل کی تب اچانک عورت کارڈ پلے کرنا آپ لوگوں نے. ایسے تو نہیں ہوگا نا. یہ تو 2 نمبری تو پکڑی جائے گی نا.
چھوٹی سی سینس بھی ہو تو. اچھا ویسے مجھے نا ایک یاد آ رہا ہے کہ کووڈ-19 میں فیئر آف ڈیتھ بہت زیادہ ہو گیا تھا اور ہم اللہ کے اوپر قائم نہیں ہو رہے تھے, یا مطلب ظاہر ہے کہ وہ مرنا تو ہے جو آپ نے بات کی, تو اللہ کے اوپر قائم ہو جانا بھی ایک باہمت شخص کی نشانی ہے, اس کا مطلب ہے ہمت صرف اللہ سے ہی لیتے ہیں ہم. دیکھیں بیسک فیئر نیچرل جبلی فیئر ہمیں مرنے کا ہی ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ نے پیک کر کے بھیجا ہمیں اس فیئر کے ساتھ. یہ غور سے سمجھ لیں سارے, اسپیشلی مسلمان یوتھ, کہ ہمت ڈر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. بڑا پہلوان چھوٹے پہلوان سے ہمت سے نہیں لڑتا, ڈر ہی نہیں ہے تو ہمت کہاں سے آئے گی. ہمت ہوتی ہی تب جب ڈر پایا جائے. There is no courage without fear. So fear اللہ تعالیٰ نے انیٹلی دیا ہوا ہے ہمیں. کچھ فیئر ہیں, لائک فیئر آف ڈیتھ ہے ہمیں. یہ ہے اسلام ہونے کی پاور آپ کے پاس, نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس, کہ جب آپ اللہ پہ ڈالتے ہیں کہ موت تو اللہ نے دینی, جب موت اللہ نے دینی ہے تو پھر میں تہخانوں میں چھپوں یا پھر حق باطل کی لڑائی کے درمیان میں کھڑا ہوں. جب میں نے مارا جانا ہے صرف تبھی مارا جانا ہے, اس کے علاوہ نہیں مارا جانا. وہ فیئر تو اللہ نے لے لیا واپس. سمجھ رہے بات. اس لیے ایک مسلمان جب ایمان کی تھوڑا سا بھی ایمان آتا ہے اس کے اندر تو وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے, کہ مرنا جب میں نے صرف اللہ نے مجھے مارنا ہے اپنے ہاتھ سے, تو پھر کس بات کی رسک کہ آگے یزید کھڑا ہے یا ہٹلر کھڑا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا. سو اس فیئر کی عدم موجودگی ویسے بھی آپ کے اندر نہیں ہو سکتی, مگر اگر ہے تو پھر کریج نہیں ہے آپ کے اندر. کریج تبھی ہوگی جب فیئر آپ کے اندر ہوگا کہ ہاں مر سکتے ہیں, ہاں تو مر سکتے ہیں تبھی تو جائیں گے. اگر اسی ڈر سے بیٹھ گئے تو پھر ہر نیکی ختم کر دیا آپ نے دنیا سے. یہ بات لکھ لیں آپ سارے, کہ جب آپ کے اپنے بچوں کی باری آئے تو آپ کو نہ ڈر مسلمان چاہیے, اور جب لوگوں کی بچوں کی باری آئے تو آپ کو حکیم اور حکمت پسند مسلمان ہو جائیں آپ, کہ یہ تو وہ یہاں پہ تو وہ تو بندوق لے کے پستول لے کے آیا تھا اس کی بچی کو, تو پستول سے تو میں بھی تو کسی کا بچہ ہوں, میں مارا جاتا. سوچیں ہر بندہ اپنا اپنا حکیم بن جاتا. یہ بیسک کامن سینس کی بات میں نے مثال دے کے بتائی ہے, تاکہ آپ کو یہ بہانہ شیطان کی طرف سے نہ آئے کہ بھائی ہمت کے پیچھے کوئی کنڈیشنل معاملہ ہے. نہیں, کنڈیشن صرف حق اور باطل کی تفریق کی ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ نے ہاتھ سے ہی روکنا ہے, خود مطلب انوالو ہو جائیں. ہاتھ سے روکنے مطلب انوالو ہو جائیں, بی اے پارٹی ٹو دا ایلیمینیشن اینڈ انائلیشن آف دیٹ ایول. اچھا کیا ضمیر کی آواز کا بھی کوئی رول ہوتا ہے اس میں؟ انیٹ خدا داد ہے ضمیر کی آواز. جب تک ایمپتھی ہے آپ کے اندر تو ضمیر کی آواز آپ کو آتی ہے کہ ہاں بھائی, کہ اگر یہاں میرا بیٹا ہوتا ہے, میری بیٹی ہوتی, تو مجھے کیا ڈیمانڈ تھی کہ کوئی انسان کرے. تو یہ ضمیر ہی کی آوازیں سنا رہا ہوں نا میں آپ کو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو پھر ہم خود ہی نہیں فالو کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہاں تم نے بہادر ہونا ہے. نبی اسلام شاہ فرمایا جس نے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹے کو میری نہج پہ بالغ کر دیا وہ جنت میں ساتھ ایسے ہوگا. تو نہج میں جو بالغ کرنا ہے نا, وہ اس کے پیچھے یہ ایٹریبیوٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ بھائی بزدل نہ بالغ کر دینا کسی کو, میری نہج پہ بالغ کرنا. میری نہج پہ بالغ کرنے کا مطلب ہے he will be jumping into the ocean whenever he sees someone drowning. خود بچانے چلی جائے گا وہ. اچھا اب میں چاہوں گی کہ آپ اس کا اینٹی ڈوٹ بتائیں کہ کسی بھی مسلم کے کردار میں وہ کون کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے جو اس کو باہمت بنائیں. ایکسپوجر, یاد رکھیے گا, بغیر ہمت جو ہے نا, کریج, شجاعت, بہادری, یہ کتابوں سے نہیں آئے گی آپ کو. تیرنے کے لیے آپ کو پانی میں چھلانگ مارنی پڑتی ہے نا. کتابیں پڑھ لیں تیرتے کیسے ہیں, 100 کتابیں پڑھ لیں, تیرنا آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نا. بالکل اس طریقے سے ہمت جو ہے نا ایک انرجی کا سیکٹر ہے. وہ انرجی جب تک پوری طریقے سے چینل کرنے کی پریکٹس نہیں ہوگی تب تک وہ خود ہی ختم ہو جائے گی انرجی پہ. سو ایسے ایسے ایکسپوجر کرائیں. ایموشنل لیول کے اوپر کریج بچوں کو پانی چاہیے کہ صحیح غلط کام دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں گے. میڈم, ٹیچر, امی, ابو, بچے اس طریقے سے کنفرنٹ کریں گے یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ بچوں کے اندر جب ایموشنل کری جانی ہے تو اسٹینڈ دیئر گراؤنڈ, دے ویری ویری ویل گراؤنڈیڈ ان دیئر پرنسپلس. تو بڑے ہو کے وہ خالی باتوں کے گفتار کے غازی نہیں ہوں گے. دے ول نو کہ جس نے اپنے باپ کو فتح کر لیا اس نے دنیا کو فتح کر لیا, یاد رکھیے گا, اللہ کے لیے. اور جس نے اپنی ماں کو, بیٹی نے فتح کر لیا اس نے بھی دنیا کو فتح کر لیا. اس کو باقی کے لوگ تو ویسے ہی لو سٹیکس انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. شوہروں سے پٹی ہوئی یا بیویوں سے پٹے ہوئے شوہر اصل میں ماؤں اور کمزور بزدل ماؤں باپوں کے بچے ہوتے ہیں. جیسے ورنہ جو جری ٹریننگ لے کے آیا کہ بھائی میرے سامنے غلطی ہوگی تو میں تو ہاتھ سے پکڑوں گا یا پکڑوں گی,
اس کے کسی شوہر نے, اس کی کسی بیوی نے کیا 2 نمبری کرنی, اٹھا کے سائڈ پہ. زیادہ کیا ہوگا, رشتہ ٹوٹے گا, ٹوٹے, اللہ کے لیے رشتے بنتے ہیں, اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں. بینگ اے مسلم, بچوں کو ایکسپوجر دیں. کیسے؟ ہائی اسٹیکس انوائرمنٹ میں جان کے ذرا غوطے لگوائیں کہ یہ کر کے دکھاؤ. اسکول میں بھی, کالج میں بھی, گھر میں بھی, خاندان میں بھی, کزنس کے سامنے بھی. ہائی اسٹیکس انوائرمنٹ ہوتی ہیں. وہ بچہ نروس ہوتا ہے, وہ پھر آہستہ آہستہ اس کو پتا ہوگا کہ نہیں یہ تو پیچھے جس کے ماں باپ کھڑے ہوں نا, بچے جس بچے کے پیچھے ماں باپ کھڑے ہوں, وہ بہت جلدی بہادر شجاعت کا درس لیتا ہے اور سیکھتا ہے. جو اکیلا پھر کرے گا تو پھر وہ وہی ہوگا کہ جتنا تکا لگ گیا اچھے استاد کا, اچھا استاد مل گیا تو کر لی, نہیں ملا تو بس بزدلی پر پان چڑھا. اتنی سی بات ہے. آپ کی باتوں سے مجھے بہت سارے انبیاء کرام کا خیال آ رہا تھا, جیسے حضرت ابراہیم ہے, حضرت اسماعیل ہیں, سرکار دو عالم اٹ سیلف. تو ایک پروفیٹک کرج بھی تو ہوتی ہے, اور یہ بہت ہی خوبصورت مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں انبیاء پہ نا ایک میٹرکس اور ایڈ ہو جاتی ہے کرج کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء پہ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو وہ تو, حالانکہ ان کو زیادہ کرج چاہیے ہوتی ہے بنسبت کہ میں اور آپ. آپ کو میں کہوں نا کہ چاہیں لوگوں کو بتائیں کہ آپ نبی ہیں, سوچیں تو صحیح, کیا 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 ہوگا آپ کے ساتھ. بالکل ایسے ہی آپ نے اسی کرینے میں رکھ کے نبی علیہ السلام کو یا کسی بھی نبی کو اس طریقے سے دیکھنا ہے, وہ پرسپیکٹیو بلڈ کرنا ہے کہ کیا کتنی اماؤنٹ آف کریج چاہیے ہوتی ہے ایک نبی کو اپنی لائف پریکٹس کرنے کے لیے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی جو مثال ہے نا, وہ الگ الگ موقع کے اوپر الگ الگ طریقے سے حضرت ابراہیم کچھ سٹیپس سے گزرے ہیں. اصلی جو کریج ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ چھری پھیریں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے وہ سٹیپس نہیں دیکھے ہوئے. آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کی سیرہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عین الیقین پہلے لے لیا ہوا ہے, پھر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو رہے ہیں, یاد رکھیے گا. تو وی کین اسیوم ایٹ سم لیول کہ اسماعیل علیہ السلام ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی لاٹ مور کریجس. ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں نا, اقبال نے کہا نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ہاں, وہ تو کس نے سکھائے, وہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سکھائے. ٹھیک ہے, یہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, تو یہی ہے وہ پروفیٹک کریج جو ہے نا جس کی بات ہو رہی ہے, کہ یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ بچہ نارمل انسان اس طریقے سے وہ کریجس اسٹیٹمنٹ بولے جو اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو بولی. ٹھیک ہے, even though it has been argued in scholarly articles so many times کہ اسماعیل علیہ السلام کو جملہ کس انرجی سیکٹر سے جو ہے نا وہ ریلیز ہوا ہے. دماغ کیا مینیفیسٹ کیا تحریک تھی جو کس طریقے سے ظہور پذیر ہوئی کہ یہ جملہ ادا ہو گیا. اور نہ صرف جملہ ادا ہوا بلکہ خود اپنی گردن پیش کی اپنے باپ کو علیہ السلام. اب رہی بات کیا میں اور آپ کسی بھی لیول کے اوپر اس کریج کو پریکٹس کر سکتے ہیں, تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پڑنی اس کریج کو پریکٹس کرنے کی. ہمیں تو ضرورت تب پڑے جب میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہو یا اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد صرف دعویٰ نہ کرنا ہو, پھر میں نے وہ تمام کام کرنے ہوں تمام تر سیکٹرز کے اندر جو ایک نبی نے کرنے ہوتے ہیں. ہم نے تو وہ کرنے ہی نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہا ہے کہ تم خیر الامہ ہو, تم ہاتھ سے روکتے ہو, بس اتنا کام کرو کہ جب جہاں برائی دیکھو اللہ تمہیں پہنچائیں گے نا. ایک مسلمان جہاں پہ بھی پایا جاتا ہے نا, اس کی بلیف ہوتی ہے اللہ کے ڈیزائن سے پایا گیا, وہاں پہ خود اپنی مرضی سے نہیں پایا جاتا. تو میرے سامنے جب بھی کوئی برائی کھلے گی وہ میرا ٹیسٹ ہوگا. کس چیز کا ٹیسٹ ہوگا؟ ہاتھ سے روکنے کا ٹیسٹ ہوگا نا. قرآن نے تو اسٹیٹمنٹ ہی دے دی ہے کہ تم بہترین امت اس لیے کہ تم جب برائی دیکھتے ہو تو ہاتھ سے پہلے روکتے ہو. ساحل صاحب, بینگ اے مسلم اس کا بلیف ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ فیتھ. دیکھیں فیتھ جو ہے نا, کریج فیتھ کے اوپر بیٹھتی ہے آ کے, ورنہ کریج کا جو گراف ہے نا وہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا. مسلمان کا بھی کریج کا گراف اوپر نیچے ہوتا ہے, مگر وہ چونکہ اس کا فیتھ کا گراف اوپر نیچے ہو رہا ہے اس لیے کریج کا گراف, جب اس کا فیتھ اوپر ہوتا ہے تو کریجس ہو جاتا ہے, جب اس کا فیتھ نیچے جاتا ہے, ایمان نیچے جاتا ہے تو وہ بزدل ہو جاتا ہے. سو جب آپ کے ہائی اینڈ فیئر جتنے بھی ہیں نا, مرنے کا ڈر یا ریپوٹیشن چلے جانے کا ڈر یا رشتہ ٹوٹ جانے کا ڈر, یہ 2-3 موٹے موٹے ہی فیئر ہیں انسان کو. یہ اس کو اگر آپ نے اللہ سے جوڑ دیا نا شروع سے ہی, بچپن سے ہی, کہ ہاں یہ تو اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا. پہلی بات تقدیر کے اوپر علم آتے ہی آپ کو
بہادری کا درس مل جاتا ہے کہ جب اللہ نے جو لکھا وہی ہونا ہے تو پھر میں کس بات سے ڈر رہا ہوں. دوسرا, جب اللہ نے لکھا ہے تب ہونا ہے تو پھر ڈر بالکل ہی اس کی حیثیت ہی نہیں رہتی کوئی. آپ نے نس ہی مار دی اس ڈر کی. ڈر آئے گا کیونکہ ظاہر فیت اوپر نیچے ہوگا تو ٹھیک ہے نا, اچھی بات ہے. ڈر نہیں آئے گا تو ہمت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی نا. ڈر آتا ہی مطلب ایک بندے کے اندر ڈر ہوتا ہے تب ہمت کی ضرورت پڑتی ہے. جس کو ڈر ہی نہیں ہے اس کو کوئی ہمت کی ضرورت نہیں. سو یہ بات ٹریننگ میں ڈالنی ضروری ہے ہماری کہ بلیف بنتی ہی تب ہے جب ہمت آتی ہی تب ہے جب بلیف بنی ہوئی ہو. آپ کی کس چیز پہ بلیف بنی ہوئی ہو کہ ہاں جب امر اللہ کا آئے گا تب معاملہ ہوگا, ورنہ معاملہ ہوگا ہی. اور جب امر اللہ کی طرف سے نہیں آنا تو پھر جو میں مرضی کر لوں کچھ ہونا ہی نہیں ہے اس کا. اس کی مینیفیسٹیشن لائف میں ہمیں روز نظر آ رہی ہوتی ہے, اظہار ہر چیز کر رہی ہے اس کا. ہم نے بس بچوں کو پیٹرن دکھانا ہوتا ہے, یہ دیکھو یہ معاملہ بھی کسی کیسے ہوا, یہ ہماری تو کوشش سے نہیں ہوا, یہ خود ہی ہو رہا ہے. اتنے ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ بچے کو پھر یقین, ایمان, یقین اس کے اندر وہ اس زون میں رہے گا. اور اس کے بعد پھر ہمت, باہمت کردار, باہمت اعمال, ایسے ایسے قدم اٹھائے گا وہ کہ جس میں عام لوگ ششتر رہ جائیں گے کہ یار یہ کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کا انرجی کا سیکٹر ہی اللہ سے آ رہا ہے, وہ سورسنگ ہی اللہ سے لے رہا ہے کہ پریر سب کچھ چلا رہے ہیں تو مجھے کس بات کی ڈر. تو فیئر, تینوں فیئر کو میٹیگیٹ کیے نا آپ نے وہاں پہ. That's how it's naturally going to develop. فیتھ کے اوپر آپ کام کریں, ایکسپوجر آپ دیں بچے کو, بلیف خود ہی بننا شروع ہو جائے گی, اور ہمت خود ہی, کریج ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ نے فیتھ پہ نہیں کام کیا, وہ کہاں پہ بٹھائے اپنی کریج کو, کس پرپز پہ سیٹ کرے, کیا اس کو مطلب ٹھہراؤ کہاں سے آئے اس ہمت کا. بزدل بندہ ہمیشہ یہ بھول جاتا ہے کہ کام اللہ نے کرنا ہے. بس یاد رکھنا, جیسے ہی اس کو یاد آتا ہے اچانک ہمت آ رہتی ہے اس کو. تو جتنی دیر کے لیے رہتا ہے اتنی دیر کے لیے آپ کی ٹون بھی بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہے, آپ کے اسٹیپس بھی بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. جب وہ بھول جاتا ہے اور اپنے اوپر لیتا ہے تو پھر وہ میتھ چلانا شروع کرتا ہے, سائنسیں آ رہتی ہیں, اس کو ساری حکمت سوچ جاتی. اپنے پر رکھنا آپ نے تو پھر ہمت تو نہ کھیلیں آپ, پھر تو آپ ریشنلزم میں جائیں, ریزن کھیلیں. ٹھیک ہے, اچھی ہے, بھی اچھی کہانی ہے, مگر جہاں ہمت کی ضرورت ہے وہاں پہ فیتھ ایک پیوٹل سینٹرل پلر ہے آپ کا. ہمت صرف فیتھ کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے. جو آخری بات ہے وہ یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ پرپس ڈریون لائف کے اندر بچے کو نہیں ڈال رہے, اپنے آپ کو بھی نہیں ڈال رہے, تو آپ یہ انرجی مینٹین نہیں کر سکتے. آپ کا پرپس آپ کو برقرار رکھتا ہے, استقامت دیتا ہے, مستحکم کرتا ہے ایکچولی, اور بڑھاتا ہے, ہمت کو اور بڑھا رہا ہوتا ہے. اگر آپ پرپس لیس ہیں تو بس پھر آپ گراف کے اوپر ایک ڈاٹ ہیں, کبھی اوپر کبھی نیچے. تو اچھے دنوں میں کوئی بھی موٹیویشن ہو سکتی ہے آپ کی, اس میں آپ اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے. جب آپ کے وہ موٹیویٹر سائڈ پہ ہوں گے, چاہے وہ بندہ ہے, کوئی خاندان ہے, کچھ بھی ہے, کچھ تعریف چاہیے آپ کو, وہ آپ اس وقت ہمت بھی دکھا دیں گے. مگر جب وہ موٹیویٹر سائڈ پہ ہوگا آپ ایک دانہ بزدل ہو جائیں گے. پرپس کرتا کیا ہے, پرپس آپ کو انسپائٹ آف آل آف دا رسک, انسپائٹ کہ ہے رسک, اس کے باوجود میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ ہے پرپس کی طاقت. آپ اس کو پھر اٹیچ کرتے ہیں, اینکر کرتے ہیں پرپس کے ساتھ. سو پرپسفل بندہ ہی باہمت جو ہے نا, وہ ہمت کو مینٹین کرتا ہے. دس از یور مینٹیننس اسٹریٹجی. پرپس لیس بندہ کسی بھی وقت ڈاؤن ڈاؤن ہو سکتا ہے. مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئیے کہ سرکار دو عالم ہمارے ہیرو ہونے چاہیے, خاص کر اگر آپ کو کریجس پارٹ جو ہے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تو. اور ان سے یہ بھی تو سیکھنا ہے نا ہم نے کہ وہ دنیا میں کسی بھی چیز کو پرپس سیٹ نہیں کر رہے تھے. آپ جیسے ہی آپ نبی علیہ السلام کی بات کریں گی تو آخرت سے اپنے آپ کو ریورس انجینئر کریں گی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر ہمت ہی ہمت ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ پرپیچول مشین لگا دی آپ نے جو انرجی خود جنریٹ کرتی ہے, کیونکہ آخرت کے علاوہ ہر چیز کبھی اوپر نظر آئے گی, کبھی نیچے نظر آئے گی, کبھی اٹریکٹیو لگے گی, کبھی ریپلسو لگے گی. آخرت اتنی بڑی طاقت ہے مسلمان کی, وہاں سے اگر آپ بلیف اور وہاں سے پرپس سیٹ کریں, بس پھر آپ حسین ہیں, ٹھیک ہے, آپ علی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. وہاں سے آ رہی ہے آپ کی ہمت اگر آخرت سے. پھر یزید آئیں, 1001 آئیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں, چاہے وہ شوہر کی شکل میں آیا, یا باپ کی, باس کی شکل میں آیا, بیوی کی, جس طریقے کا مسئلہ آئے گا آپ کو, یو ول بی دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ. یو ول بی, اگر آپ آخرت ڈریون ہے تو. پرپس بھی آپ نے آخرت میں سیٹ کر دیا ہے, اللہ کو خوش کرنے والا, اور دنیا کی جتنی بھی اچیومنٹس ہیں وہ آپ نے آخرت میں کیش کرانے کا جو ہے نا معاملہ سیٹ کر لیا آپ نے. یزید ہمارے اندر سے بھی تو نکل سکتا ہے.
سب سے پہلے تو اپنے اندر کا یزید ہی مارنا ہوتا ہے نا. وہ اس کے لیے جو پروگرام کے شروع میں نے کہا نا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں کریجس کیا, انٹرنل سسٹم کے اندر کریج اپلائی نہیں کی, اور وہاں پہ نہیں یزید مارا یا پھر کوئی بھی معاملہ سیٹل کیا, لوگوں کو آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ برائی سے روک سکیں. وہ انرجی جنریٹ ہی نہیں ہونی. ایک منافق جتنا مرضی اٹریکٹیو ہو جائے, اس کی انرجی کبھی مینٹین نہیں رہتی, کیونکہ اس کو خود پتا ہوتا ہے یار میں خود اتنی 2 نمبری کرتا ہوں اسی بات میں, تو میں کیا کسی کو روکوں گا آگے آ کے. یہ اتنی خوبصورت مشین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جب تک آپ اپنے عمل کے اندر تزکیہ نہیں کر رہے, لوگوں کو ہاتھ سے روکنے کی ہمت مینٹین نہیں کر سکیں گے. ساحل صاحب, اگر میں ابھی اپنی زندگی کی بات کروں, موجودہ حالات میں, ویسے تو ہر وقت ہی ہمیں کریجس رہنا چاہیے اور ہمیں بہت سارے موقع آتے ہیں جن پہ کریج دکھانی چاہیے, لیکن اسپیسیفکلی مجھے کن کن پہلوؤں میں ایمرجنسی کے طور پہ نافذ کر دینا چاہیے کریج کو اس وقت, تاکہ میں سوسائٹی کے لیے ایک مفید فرد بن سکوں؟ دیکھیں, ایمرجنسی تو سورس پہ لگانی پڑے گی نا ہمیں, سائنس بھی یہی کہتی ہے, تو گھر پہ لگائیں گے. سب سے اگر آپ گھر پہ بہادر نہیں ہیں تو باہر کسی بھی قسم کے آپ جو ہے نا معاملے کو ڈیل نہیں کر سکیں گے آپ. سب سے پہلے تو ڈومیسٹک ایول کو چیلنج کرنا سیکھیں. ماؤں کو, باپوں کو کوشچن کریں کہ یہ چیز تو اللہ نے منع کی ہوئی ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے گھر میں. سب سے پہلے جب تک آپ نے اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے اپنے اندر, گھر کا مطلب ہے اپنے اندر معاملہ, اف یو ڈو ناٹ ہیو یور اون ہاؤس ان آرڈر, پلیز ڈونٹ فکس ادر پیپلز ہاؤسز. اینڈ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع ہو گئے. بہت بڑی بات ہے, پہلا اسٹیپ نہیں ہے, یہ سب سے بڑا اسٹیپ ہے کہ ایمرجنسی کے طور پہ امیڈیٹلی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر دیں, اور انہی کرینوں پہ اپنے گھر والوں کو, ماں باپ کو, شوہر کو, بیوی کو, اور یہ کرینہ بٹھا دیں سینٹر ٹیبل آف دا ہاؤس پہ کہ یہاں پہ جو بھی قاعدہ ہے نا اس پہ میں بھی ویسے ہی ٹیسٹ ہوں گا جیسے آپ ٹیسٹ ہوں گی, چاہے آپ امی ہیں, ابو ہیں, چاہے بیوی ہیں, شوہر ہیں, چاہے بیٹا ہے, بیٹی ہیں. وہ کرینہ جو ہے نا وہ آپ کی سورس آف انرجی بنے گا, چاہے آپ نے عمران خان نواز شریف کو چیلنج کرنا ہو, چاہے آپ نے اوباما اور بش کو چیلنج کرنا ہو, چاہے آپ نے ابلیس کو چیلنج کرنا ہو. ٹھیک ہے, یہ اگر یہاں پہ نہیں ہے تو جو مرضی کر لیں, بس دکھاوا ہے, بس تعریفیں چاہ رہے ہیں آپ. اگر آپ خود صاف نہیں کر رہے اپنے آپ کو, لوگوں کو صفائی کا درس تو دے سکتے ہیں, ہمت نہیں دکھا سکتے کہ لوگوں کو صاف کر دیں آپ. اوکے, سو ایمرجنسی نافذ کریں امیڈیٹلی اپنے اوپر, اپنے گھر پہ امیڈیٹلی, چاہے اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے ٹیچر ہیں, چاہے آپ پروفیشنل, چاہے کوپرٹ میں, چاہے ریڑھی لگاتے ہیں, اپنے اوپر ایمرجنسی میں سب سے پہلے اس بزدلی سے نکلیں, اس کاہلی سے نکلیں, اس جسٹیفیکیشن سے نکلیں کہ میں کر لوں گا, میرے اوپر کچھ ایسے معاملات ہیں جو لوگوں پہ نہیں ہیں, میں پہلے لوگوں کو ٹھیک کر لوں. ایسے نہیں ہوگا, سائنس کے خلاف بات ہے. اور سائنس کے بھی ایک طرف نفاق کا بھی پروان چڑھ رہا ہے, ایک طرف ہمت بھی بڑھ رہی, ایسے تو نہیں ہوگا. کہنے کو نا درس تدریس ہم چلتی رہے گی, اس کے کچھ ایونیوز جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ سر اچھا ہمت آ گئی ہے تو کہاں پریکٹس کروں. آپ کو ایسے موقع خود ہی نظر آئیں گے, آتے ہیں ہر انسان کو. دنیا کا ڈیزائن ہی ہے, دنیا اصل میں نا فلسفے میں بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا انسان کی ہمت ٹیسٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. کس چیز کی ہمت ہے, آپ وہ تو ہر ایک اپنا اپنا امتحان ہے. تو پاکستان میں ہونے کی وجہ سے تو ہمیں بہت بہادر ہونے کی ضرورت ہے. یا تو ہم چھپ جائیں کہیں جا کے, یا پھر مسلمان ہو جائیں. یہ 2 ہی آپشن ہیں ہمارے پاس, تیسری کوئی آپشن نہیں. یا گھروں میں چھپ جائیں یا مسلمان ہو جائیں, ورنہ بلیم نہ کریں کسی کو. اب ایک لڑکا اسکول بھی جاتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے 1000 موقع ملتے ہیں غلطی کہاں ہو رہی ہے, لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے, میرا حق مارا جا رہا ہے, کہا کچھ جا رہا ہے, کیا کچھ جا رہا ہے, پالیسی لکھی جا رہی ہے, وائلیٹ ہو رہی ہے. آپ بازار جاتے ہیں, ریڑھی والے سے لے کے پرائم منسٹر تک ہر بندہ اپنی جسٹیفیکیشن سے 2 نمبری کر. ایوری ویئر یو گو, روڈ کراس کریں, روڈ ٹوٹی ہوئی ہوگی, ہر بندے نے اشارہ توڑنا ہے, اصول توڑنا ہے, قانون توڑنا ہے, ہر جگہ پہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اگر بچپن سے اس چیز کو اویئرنیس میں بچے کے دیجیے کہ کیسے نظر آئے گا کہ کوئی پالیسی ٹوٹ رہی ہے, نظر اس کی اویئرنیس ہو جائے گی کہ ہاں جی یہ تو صحیح اور غلط کے بیچ میں ہے نا, یہ لڑائی چل رہی ہے میرے اسکول میں بھی, میری کلاس میں بھی, میرے کلاس فیلوز میں بھی, میرے اساتذہ میں بھی. آپ نے یہ اکاؤنٹیبلٹی لڑکے لڑکی کو اسکول میں دینی ہے, اپنے بیٹے بیٹی کو, کہ گھر آیا تھا بغیر اس قدم کے اٹھا کے تو نہیں آیا گھر کہ تیرے سامنے کوئی معاملہ غلط ہو رہا تھا, چاہے تیرے پہ یا کسی اور پہ, اور تو چپ کر کے آ گیا. اگر اس نے کہا نا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں
اور وہ کافی عرصہ بولتا رہا, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ٹریک پہ چل رہا ہے ابھی بھی. اس کو تو یہی نہیں پتا کہ تفریق کیسے کرتے ہیں, یہ صحیح غلط کہاں ہو رہا ہے. اور اگر اس نے کہا کہ ہوا تھا میں اس وجہ سے نہیں کر سکا, میں اس وجہ سے نہیں کر سکی, واپس ڈالیں اس کو, اسی کوتا دلوائیں دوبارہ سے کہ آپ تیار کیا, باہر سے نہیں, کنارے کنارے سے نہیں آئے گا تو. یہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, پاکستان کا کوئی اسکول نہیں ہے, پاکستان کا کوئی دفتر نہیں ہے جہاں پہ برملاب حق تلفی نہیں ہوگی. آپ اپنے اپنے حقوق کے لیے نہ کھڑے ہوں, لوگوں کے حقوق کے لیے بھی کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ پاسبلٹی ہے. اب تو ہم نے پاسبلٹی ہی ختم کر دی ہے, پرابیبلٹی کا تو چھوڑیں کہ آپ بحث کرنی, ہم نے وہ پاسبلٹی بچوں کے سامنے سے نکال دی ہے کہ کوئی بندہ کسی کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اس کو بے وقوفی کے زمرے میں ڈالتے ہیں ہم, اور اس کو اس پہ کہہ کے اور تصدیق ہوتی ہے اس کی. تو بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ معاملات تمہارے سامنے روز ہونے, وہ آنکھ چاہیے, ایک بہادر انسان کی آنکھ ہوتی ہے, بس وہ دیکھ لیتا ہے کہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے, وہ پہنچ جاتا ہے. جو جسٹیفیکیشن کے عادی ہوتے ہیں ان کو تو نظر آنا بھی بند, اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتے بھی نہیں ہے پھر کہ تیرے سامنے معاملہ کھولنا تھا. یہ تو ٹیسٹ تو بڑے بڑے باہمت مسلمان کے لیے کھلتے ہیں کہ اس کے سامنے ایک صحیح اور غلط کا معاملہ ہو جائے, کیونکہ وہ ذاتی مفاد کو سامنے جو بھی رکھا وجہ جاتا اس ہے نے نا. کی ہوئی ہے, اس نے یہ بھی ایک وجہ جو آپ نے بولی, جو بھی وجہ کی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ صرف آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایول لے کے آتے ہیں. اگر آپ کے سامنے ایول آنا بند ہو گیا, اس کا مطلب ہے مہر لگنے کے قریب آ گئے آپ کہ بھائی تو نے تو خود ہی فیصلے کر لیے کہ تو نے کام ہی نہیں کرنے پڑے. اگر آپ کے سامنے ہو رہے ہیں غلط کام, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوبصورت مواقع مل رہے ہیں کہ چل اسلام ٹیسٹ کر اپنا, بی اے مسلم ناؤ, ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. چاہے لڑکا ہے لڑکی, چاہے بچہ ہے بڑا ہے, چاہے اسٹوڈنٹ ہے, چاہے پروفیشنل ہے, چاہے عہدے دار ہے یا عام بندہ ہے, ڈزنٹ ریلی میٹر. پاکستان تو جنت ہے اس موقع کے لیے کہ ہر سڑک پہ, ہر چوراہے پہ, ہر گھر پہ ایسے شیطان موقع دے رہے کہ کہاں ہیں مسلمان, آئیں نا ہاتھ سے روکیں جیسے. ہم دیکھ رہے ہیں, خود ہی نہیں چاہ رہے. اچھا, میں نے آپ سے خواتین کے حوالے سے اسپیسیفکلی یہ سوال کیا تھا کریج کے حوالے سے, تو میرے مائنڈ میں یہ سوال آیا کہ کون سی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ایک مرد کو مرد بناتے ہیں کریج کے زمرے میں؟ نہیں, کریج سے نہ آدمی بنتے ہیں نہ عورت, کریج سے آپ مسلمان بنتے ہیں آدمی. وہی کریج عورت کو بھی چاہیے جو آدمی کو بھی چاہیے. یہ جینڈر بیسڈ نہیں ہے, یہ ہماری بلیف بیسڈ ہے, ٹھیک ہے. عورتوں نے بھی لڑائیاں کی ہیں اور جری قسم کی صحابیات ہیں. ایک صحابیہ کا میں آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ السلام کے ٹائم سے انہوں نے جہاد میں شرکت شروع کی, اور ابو بکر صدیق نے جب رد کا غزوہ شروع کیا تھا اس میں بھی وہ شریک ہوئی تھی. جب وہ شہید ہوئیں اور ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو خاتون نے غسل دیا, انہوں نے کہا کہ 30 سے زیادہ تلوار کے شکار ہیں, 30 سے زیادہ. تو میں یہ آپ کو پھر بتا دوں, یہ ہمیں کوئی اور ہی ورژن آف اسلام پہنچایا گیا ہے کہ آدمیوں کے لیے کوئی اور کریج کا ماڈل بنا لیا, عورتوں کے لیے اللہ نے ایک ہی ماڈل بنایا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. میں آپ کو یہ تفریق کرنے نہیں دوں گا یہاں پہ کہ آدمی تب آدمی بنے گا جب وہ 600 بندے مار دے گا, اور عورت تب عورت بنے گی جب اپنے شوہر کو پچھاڑ لے گی. ایسے نہیں ہوگا. یہ سارے موقع تمام آدمیوں اور تمام عورتوں کے لیے یکساں آئیں گے. سارے آدمی کو بھی اتنی کریج چاہیے اپنی بیوی کے سامنے حق بات کرنے کی, اپنی ماں کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, جتنی ایک بیوی کو چاہیے شوہر کے سامنے. یہ مت سوچے, یہ بہانہ میں عورتوں کو نہیں لینے دوں گا کہ ہاں آپ عورت ہیں تو آپ کو کہیں پتلی گلی نکل لینے کا موقع ہے. قبر میں وہی سوال ہیں عورت کے جو مرد کے. عورتیں دوزخ میں زیادہ پائی گئی ہیں کیونکہ یہ بہانہ اندازی کرتی رہی ہیں کہ ہم تو عورت ہیں. وہاں پہ عورت کارڈ چلا ہی نہیں. فرشتوں نے کہا بھائی یہ تو پاکستان کے لیے, یہ نیو یارک کے لیے ہم نے تم لوگوں نے بہانہ کیا تھا, یہ برزخ میں نہیں چلتے, قبر میں نہیں چلتے, آخرت کے حشر کے میدان میں عورت کارڈ نہیں چلے گا. ماری گئی نا عورتیں, کیا ہمت نہیں کی؟ کہاں پہ ہمت چاہیے تھی؟ دنیا میں ہمت چاہیے تھی. وہاں پہ جتنی مرضی ہمت لگا لیں آپ, کوئی فائدہ نہیں ادھر. سو ڈونٹ ٹیل می کہ آدمی ہمت کر کے آدمی ہے. اس کا مطلب پتہ کیا لیں گی عورتیں کہ ہمت آدمی کی نشانی ہے اور بزدلی عورت کی نشانی ہے. اگر میں صرف آدمی کو ہمت کے ایٹریبیوٹ پہ ڈال دیا, آدمی کو جو جس سیکٹر کے اندر ہمت چاہیے وہ اس کے مسل کا الگ سے سوال ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آدمی کو ہمت جو ہے نا وہ ان مسلز کے اوپر, وہ فزیکل مائٹ اور وہ ڈیتھ سچویشنز کے اندر جانا بھی آدمی کا وہی کام ہے. ہر وقت ہاتھ سے روکتا رہے, مگر یہ بات کسی مفروضے میں لے گا, عورت ہاتھ سے نہیں روکے گی. اگر نبی علیہ السلام کی امتی ہے اور ہاتھ سے ہی روکے گی پھر وہ.
یہ مجھے آپ کوئی کلاسیکل اسکالرشپ کے انفلوئنس میں آ کے وہ والا مولوی جملہ میں نہیں بولوں گا ادھر کہ ہاں جی باہر کے کام میں ہمت آدمی کا کام, گھروں کے کام میں اور ہمت عورت کا کام. نہیں, باہر کے کاموں میں بھی ہمت عورت کا کام ہے, اندر بھی, اور باہر کے کاموں میں بھی ہمت آدمی کا کام ہے اور گھروں کے اندر بھی. یہ گراف کہیں پہ بھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا نبی السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے. ساحل صاحب آپ بار بار بات کر رہے ہیں ہاتھ سے روکنے کی, تو ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور ہم بیچ میں جا کے کہتے ہیں صلح کروانے کے لیے یا کوئی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ اگلا بندہ ہمیں یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ تم کس چکر میں آ رہے ہو. تو پھر جی, تو اس کے چکر میں نہیں, اسے کو میں اسلام کے چکر میں آ رہا ہوں, میں دوزخ اور جنت کے چکر میں ادھر آ رہا ہوں. میں مسلمان ہوں, تم کون ہو؟ میں مسلمان ہوں. میں کہیں پہ بھی ایسا معاملہ دیکھوں گا میں پہنچ جاؤں گا. کہیں میں محمد ہوں, میں حسین ہوں, میں علی ہوں, میں پہنچوں گا, چاہے جہاں مرضی جو مرضی مسئلہ ہو میں پہنچنا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, آپ کو چاہیے وہ لوگ جو پہنچ جاتے ہیں. یہی تو میں نص جو ہے نا اسی کو تو ایڈریس کر رہا ہوں میں, کہ جب میری مجھے نوبت آئے مسلمانوں کی, ٹھیک ہے, جب میرے بچے خطر میں ہو تو مسلمان چاہیے, لوگوں کے بچے خطر میں ہو تو میں کون, میں خامخواہ. ایسے تو نہیں ہوگا نا. آپ خامخواہ نہیں, آپ مسلمان ہیں, چلیں یو آر ملیٹنٹ آن دس پلانٹ. کیوں, کیسے ملیٹنٹ کہہ دیا میں نے؟ یو آر دا پولیس مین, یو آر دا آرمی مین, یو آر دا آرمی وومن, یو آر دا پولیس وومن. کیوں آپ ہاتھ سے روکتے ہیں؟ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. کہاں کہا ہے؟ قرآن میں کہا ہے. یہ دل میں برا جاننا جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب سے رائی ہے تیرے اندر. اگر اتنا کم ہے کہ تو دل میں برا جان رہا ہے, مطلب تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں. یہ نبی اسلام شاف ماریں گے, تیرا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں کسی مسلمان کو تو یا کسی مظلوم کو کوئی فائدہ نہیں تیرے سے. ٹھیک ہے, یہ غور ہے سمجھیں اس بات کو, کہ اگر دنیا میں کسی انسان کو مسلمان سے فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ اس کی ہمت کے ایلیمنٹ سے ہو سکتا ہے. اور کیا کرے گا مسلمان؟ دل میں برا جانے گا یا کیا کرے گا؟ اور دل میں برا جانا تو فطرہ ہے, وہ تو ایتھیسٹ بھی دل میں برا جانتے ہیں. اتنا کم ایمان ہے کہ فطرہ کے اوپر آگا میں ڈیپینڈنٹ ہو گیا. میری کوئی تربیت ہوئی نہیں اسلام میں کہ میں بس ایک نیچرل جنگل میں پیدا ہوتا, تب بھی میں برائی کو تو برائی سمجھتا تھا نا. میں جو تکلیف ہوتی ہے تو برائی ہوتی ہے, اور اس سے احساس تو ہوتا ہے. تو بس اس لیول پہ رہ رہا ہوں میں. I'm not being a Muslim, I'm just being a human. مسلم از اے ویری ہائی ڈگری. اوکے, انسان بیسک میرٹ کے اوپر اپنی فطرہ کو پریکٹس کرتا ہے. انسان اپنی اوج پہ پہنچتا ہے تو ہی بیکمز اے مسلم. اگر ہم ہر شخص اٹھ کے جو ہے وہ ایسے ہی ہاتھ سے روکنا شروع کر دے اور یہ اپنا ایک فرض سمجھے کہ مجھے اپنا یہ رول پلے کرنا ہی کرنا ہے, تو انارکی نہیں پھیل جائے گی؟ بالکل. اس وقت جو برائی والے بندے ہیں نا, وہ اپنا فرض سمجھ کے برائیاں کر رہے ہیں نا سارے, اس کو اصل میں انارکی بولتے ہیں. شیطان اور رحمان کی لڑائی میں یہ یاد رکھیے گا, اس کو اصل میں انارکی بولتے ہیں. شیطان کے معاملات کے اندر ہم رہ رہے ہوں, شیطان پورے کے پورے اصول بنا رہا ہو, تو اس وقت مسلمان انارکسٹ ہو جاتا ہے. اگر اصول شیطانی ہو جائیں, معاملات شیطانی ہو جائیں, تو ایک عام فرد کو انارکسٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. اگر اصول رحمانی ہوں اور معاملات بھی رحمانی ہوں تو پھر آپ غلط کام, اس اصول توڑنے کے خود انیشیٹو لیں گے تو آپ انارکسٹ ہیں. سو ہمیں اصل میں مسلم انارکسٹ ہی چاہیے, اگینسٹ دا ٹائڈ آف شیطان اینڈ ڈیول اینڈ وٹ ایور از رانگ. میں نے آپ سے کہا نا, فطرہ سے پوچھ لیں, فطرہ میں آپ کو انارکسٹ چاہیے جب برائی کا انتظامات کا ظہور ہو چکا ہو. ہم برائی کے انتظامات میں ہی رہ رہے ہیں. برائی کو اچھائی سمجھا جا رہا ہے, غلط کو صحیح سمجھا جا رہا ہے. کسی ایک شعبے میں چلے جائیں, کیا جی یہاں پہ ایسے ہی چلتا ہے, یہی لکیر کسی نے کھینچی تھی, ہم بس فالو کر رہے ہیں, فقیر ہیں سارے اس لکیر کے. اس معاملے کے اندر جہاں پہ اصل میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ سسٹم اور گورننس کے لیول پہ ہونی چاہیے تھی, وہ تو نہیں ہو رہی نا. اگر وہ نہیں ہو رہی تو ہم کیا مبرہ ہو گئے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, ہم سے سوال ہونا ہی ہونا ہے. کوئی یہ نہیں کہ عمران خان نواز شریف نے کیا تو اس لیے تم بچ گئے. قبر میں یہ تو نہیں ہوگا کہ بچ گئے تو یا نواز شریف دور کے بندے خیر جنت میں جائیں گے. ایسے نہیں ہونا. غور سمجھیں اس بات کو. تو اتوں نے سوال وہی کرنے ہیں جو صحابہ سے کیے ہیں. میرے اور آپ کے وہی سوال ہیں جو ابو بکر اور علی کے ہیں. آپ خالی اس ٹیسٹ کو یہ لے کے علی بن ابی طالب ابھی جا جائیں, ان کو انارکسٹ ہی بولا جائے گا کیونکہ وہ ہاتھ سے روکنے والے ہوں گے ایز این انڈیویجول. اچھا, تو پھر یہ کچھ ڈفرینٹ سینیریو کی بات ہے کہ فتنہ کے دور میں اپنے گھروں میں چلے جاؤ. دجال کے ٹائم کے اوپر وقت ہے, کیونکہ دجال سے انسان لڑ نہیں سکتا. سمجھیں غور سے اس بات کو.
دجال کے ٹائم پہ اپنے گھروں میں نہیں, پہاڑوں میں چلے جاؤ, ٹھیک ہے. دجال کو صرف نبی مار سکتا ہے, ورنہ نبی اسلام نے کہا تھا اس کو بھی ہاتھ سے پکڑو, یہی کہہ رہے تھے نبی اسلام کہ اس کو ہاتھ سے پکڑو, مگر انہوں نے کہا کہ اس کو چونکہ کوئی اور غیر نبی مار نہیں سکتا اس لیے بھاگو, ورنہ کوئی اور انسان نہیں ہے اس پیڈسٹل کے اوپر کہ ہاں اس سے بھی بھاگ کے پہاڑوں میں چلا جاؤں, ٹھیک ہے, یا ہٹلر سے یا نواز شریف عمران خان سے بھاگ کے میں پہاڑوں میں چل, نہیں, ان کو ہاتھ سے روکیں گے ہم, ہر غلط سسٹم کو ہاتھ سے چینج کریں گے ہم. دجال کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے, بھاگو بھائی جہاں بھی بھاگ سکتے ہو. یہ ہے حدیث اس طریقے سے ہے. بلکہ ایک اچھی بات ہو گئی کہ جب تک دجال نہیں آتا آپ انارکسٹ ہیں.